بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ کھٹکھٹانے والی، مل قارعہ وہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی، وما ادراک مل قارعہ اور کس نے بتایا آپ کو کہ وہ کیا ہے کھٹکھٹانے والی۔ یہ قیامت کے اصل میں نام ہے، جیسے الطامہ، الصاخہ، الواقعہ، الحاقہ، ایسے ہی ایک نام ہے القارعہ، کھٹکھٹانے والی۔ جب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں نا آپ کو کس نے بتایا ہے، کس نے آپ کو یہ معلوم کروایا ہے کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے، تو اس کا صحیح مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی عظیم اور اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ ہمارے دماغ اور تصور میں اور وہم و گمان میں نہیں آ سکتی۔ اتنی عظیم اور بڑی چیز ہے، بڑا حادثہ ہے۔ تو آگے اس کی تھوڑی سی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ اس وقت ماحول یہ ہوگا، یوم اس دن یکون الناس ہو جائیں گے لوگ، ناس کا معنی لوگ، یکون کا معنی ہو جائیں گے۔ جیسے جتنے لفظ ہوتے ہیں نا کان یکون والے، یہ فعل ناقص ہوتا ہے، اس کا معنی ہو جائیں گے، ہو جاتے ہیں، ہو جاتے تھے، اس طرح اس کا معنی ہوتا ہے۔ لوگ ہو جائیں گے کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ کاف کا معنی ہوتا ہے کی طرح اگر لفظ کے شروع میں لگا ہو۔ فراش کا معنی پروانے، جس کو ہم کہتے ہیں پتنگے، پنجابی میں اس کو کہتے ہیں، یہ جو بارش کے بعد مکڑ وغیرہ آتے ہیں یہ ہوتے ہیں۔ مبثوث بکھرے ہوئے، جیسے کسی لائٹ پر یا کسی چراغ پر، کسی آگ میں روشنی میں جب پتنگے اور پروانے آتے ہیں تو اس میں وہ جلتے ہیں لیکن پھر بھی اسی کی طرف ہی اڑتے ہیں، تو پھر وہ مدہوش ہو کر، بے ہوش ہو کر تڑپ رہے ہوتے ہیں، گر رہے ہوتے ہیں، بے ہوشی کی حالت میں ہو جاتے ہیں۔ تو سارے انسان اس طرح ہو جائیں گے قیامت کا القاریہ کو دیکھ کر، اس کی یہ منظر کشی ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ اور پہاڑ ہو جائیں گے كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ جیسے ہم کپاس لے کر جاتے ہیں تو وہاں سے پہلے اس کا جو بیج ہوتا ہے بنولا وہ نکلتا ہے، باقی کپاس بچ جاتی ہے، کپاس کی روئی بنتی ہے۔ جب وہ مشینوں میں ڈالتے ہیں تو باریک ذرات سے نکل کر اڑتے پھرتے ہیں، اس طرح پہاڑ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہ اما حرف تفسیر ہے، تو یہاں سے ہم معنی کرتے ہیں دو چیزوں کو الگ الگ کرنے کے لیے۔ من ثقلت، جس کے وزنی ہو گئے، موازینہ اس کے نیک اعمال کا پلڑا، نیک اعمال کی سائیڈ، جو ترازو ہے، جو تکڑی ہے، اس کی جو ایک سائیڈ ہے نیک اعمال والی، جب وہ اگر وہ وزنی ہو گئی، باری ہو گئی، نیچے رہ گئی، تو پھر اس کا بندے کا ثواب کیا ملے گا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بہت ہی اچھی اور رضامندی والی زندگی میں رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ اور جس کے ہلکے ہو گئے نیک اعمال کے پلڑے، جس کے ترازو میں نیک اعمال والا پلڑا ہلکا ہو گیا، وزنی نہ ہوا، وہ اوپر اٹھ گیا اور گناہوں والا پلڑا نیچے رہ گیا، تو اس کا کیا ہے؟ فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ، ماں ہوتی ہے ٹھکانہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ ہاویہ کا معنی گڑا۔ وما ادراک ما ہی، اور کس نے بتایا آپ کو کہ وہ کیا ہے۔ یہ جو ما کا معنی کیا ہی، معنی وہ، جیسے ہوتا ہے نا یہ ضمائر ہوتی ہیں، ضمیریں ہوتی ہیں، ہوا ہما ہم، ہی ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ اس کو سنیں، ہوا ہما ہم ہی، یہ چوتھی ضمیر ہے، یہ وہ ہے واحد مؤنث کی، ہی، یہ ساتھ ایک ہا لگی ہوئی ہے جزم والی، یہ تو یعنی وزن برابر کرنے کے لیے آیتوں کا، ورنہ یہ حاضر ہی یا زبریہ ہی ہے، یہ واحد مؤنث کی ضمیر ہوتی ہے، واحد مؤنث غائب کی۔ تو اس کی یہ ضمیریں سن لیں، ہوا ہما ہم، ہی ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن، کہ وہ کیا ہے۔ ہیا کا معنی کیا، ہیا کا معنی وہ، نار حامیہ، وہ آگ ہے دہکتی ہوئی، گویا کہ وہ گھڑا خالی گھڑا نہیں ہے بلکہ وہ آگ سے بھرا ہوا ہے، وہ دہکتی ہوئی آگ کا ہی گھڑا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہمارے وزن اور ہمارا پلڑا بھاری کر کے ہمیں اچھی زندگی عطا فرمائے، اور ہم جنت الفردوس میں اعلیٰ زندگی گزاریں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم وہاں ہی رہیں۔